میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ پاؤں تلی پاکستانی اس کو رون دے گی انشاءاللہ تعالی۔ مگر آپ کے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو دہشت گردی پھیلائی گئی ہے اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہم سب جانتے ہیں۔ اس پہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں کہ وی آل نو ہو آر دا پروموٹرز بیہائنڈ دیز ٹیررسٹ، کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور اب نہیں ماضی میں بھی جب دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا تو 80,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، 80,000 لوگوں نے۔ اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، دکاندار بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، مزدور بھی تھا، انجینئر بھی تھا۔ کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں 80,000 پاکستانیوں نے شہادت کا جام نوش کیا، اور جو افواج پاکستان نے جو ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا، جو ان کے خلاف جنگ لڑی، اس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ اور یقین کریں کہ آج پھر اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، اور دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں کہ اتنی بڑی دہشت گردی کی یلغار، اس کو ختم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے، ان کی قربانیوں سے، اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے، لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس کے افسر اور سپاہیوں کی قربانیوں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مگر آج پھر چند سال بعد یہ دوبارہ اٹھ کے آئی ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں فاش غلطیاں کی گئیں، اور درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر دوبارہ یہاں پر سوات میں اور دوسری جگہوں پر آباد کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس دہشت گردی کا مکمل کلا کما کر دیا گیا، اس کا بالکل پاکستان کے چہرے سے یہ داغ ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وہ دوبارہ پاکستان میں وہ دہشت گردی پھر کس طرح شروع ہوئی؟ آج آپ بلوچستان میں دیکھیں، آج آپ کے پی میں دیکھیں، اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اہم ترین نقطہ جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ وہ ایک سپاہی یا وہ ایک افسر جب محاذ جنگ پر جاتا ہے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا ہے تو اپنے بال بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھ کر جاتا ہے کہ شاید میں واپس دوبارہ نہ آؤں۔ اتنے بڑے جگر اور حوصلے کے ساتھ جب وہ جا کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا ہے اور جامِ شہادت نوش کرتا ہے تو اپنے بچوں کو تو یتیم کر جاتا ہے، لیکن لاکھوں پاکستانی بچوں کو یتیم ہونے سے وہ بچاتا ہے۔ بالکل یہ وہ بات ہے جس کا ہمیں ہر وقت ادراک رہنا چاہیے دل و دماغ میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا وہاں پر کس قسم کی غلیظ گفتگو کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا ایک وطن کا ایک کڑیل جوان جو آپ کی، ہماری سب کی حفاظت کے لیے وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے اور اپنے بچوں کو یتیم کر جائے، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف جس طرح کا زہر اگلا جائے، کیا اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی آپ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں
یہی وہ فرق ہے بٹوین ہارڈ اسٹیٹ اینڈ سافٹ اسٹیٹ. ہارڈ اسٹیٹ کے یہ تقاضے ہیں, سافٹ اسٹیٹ کے جو دوسرے تقاضے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو آج جو معاشی استحکام آہستہ آہستہ آ رہا ہے, پچھلے 1 سال کی شبانہ روز محنت سے اور اس سے پیچھے جو انٹرم گورنمنٹ تھی, یہ آج اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے. یہ آپ کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے. یہ ایک یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن کا ثمر ہے. یہ نتیجہ ہے ٹیم ورک کا. ٹیم پاکستان یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی ٹیم ورک اگر رہا تو پاکستان جو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستانیت جو ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں. اگر آپ کسی عہدے پر ہیں تو پھر تو جناب سب ٹھیک ہے. اگر عہدے پہ نہیں تو آپ پھر پاکستان کے خلاف سازشیں کر دیں. مجھے بتائیں, جب محترمہ بے نظیر کو شہید کیا گیا تو سندھ سے کیا نعرہ لگا تھا؟ پاکستان کھپے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ وطن کی خاطر اپنا خون دیتے ہیں, وطن کی خاطر وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے خلاف ہرزہ سرائی اس سے بڑا کوئی اور کبھی جرم ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو. اور ان کے خلاف اس طرح کی, چاہے وہ برطانیہ سے بیٹھ کے یا کسی اور ملک سے بیٹھ کے زہر اگلا جائے, یہ میرا آپ کو آج میرا انتہائی مودبانہ طریقے سے پیغام ہے. بڑی آپ کو عاجزی سے درخواست ہے کہ ان کا آپ ایک مہذب مگر بڑے مؤثر طریقے سے ان کا مقابلہ کریں, ان کا جواب دیں, تاکہ پتہ چلے کہ آپ عظیم پاکستانی ہیں. کسی کو گالی سے جواب دینا وہ کوئی مہذب بات نہیں, لیکن کوئی گالی دے اس کا مؤثر جواب حقائق سے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی حکمت کی بات ہو نہیں سکتی. آج مجھ سے آپ یہ وعدہ کریں کہ جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں, جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں, وہاں پر آپ ان پاکستان دشمنوں کا اس طرح مقابلہ کرتے ہیں جس طرح پاکستانی فوج ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی ہے. فرق یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ کے ہاتھ میں قلم کی تلوار ہے. تو آج آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ یہ کریں گے, بڑی مہربانی ہے آپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کاز کے لیے اور غزہ کے لیے جس طریقے سے اس ناچیز نے اور اس حکومت نے پاکستان کے کروڑوں عوام کی جذبات کی عکاسی کی ہے, وہ الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہے. اور کچھ بھی حالات ہوں, پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. جب تک کشمیریوں کا ان کا حق نہیں ملتا, ہم انشاءاللہ پوری طرح کشمیریوں کی سفارتی مدد کریں گے, سیاسی مدد کریں گے, ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے غزہ میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے غزہ میں, اور 50,000 ہمارے مسلمان بھائی اور بہن شہید کر دیے گئے ہیں, اور آج بھی وہاں پر سیز فائر کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, ماضی میں خود انہوں نے IMF سے پروگرام کیا, خود اس پروگرام کو توڑا, پاکستان کی شہرت کو انہوں نے دھچکا پہنچایا, اور پھر اپنی سیاست کے لیے, ریاست کو تباہ کرنے کے لیے وہ آخری حد تک چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس ماضی کے فاش غلطی سے سبق سیکھنا ہے, اور ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں, آپ کے جو بے شمار جو مطالبات ہیں, ان میں ایک مطالبہ, اس کا میں فل فور ابھی اعلان کر رہا ہوں. اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ان کے مقدمات کے جلد سے جلد فیصلے کرانے کے لیے
خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ پنجاب میں بھی ایسی عدالتیں قائم کرنے کا عمل جاری ہے اور اس سلسلے میں پنجاب میں قانون سازی بھی ہو چکی ہے، اور باقی صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان کے 10 دن کے اندر کریں گے۔ چیف منسٹر نواب صاحب نے کہا کہ میں فی الفور کروں گا وہاں پر بلوچستان میں انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے صوبہ سندھ اور کے پی میں بھی انشاءاللہ میں ان کے وزراء اعلیٰ سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ اس کو بھی فی الفور کریں گے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے متعلقہ ہمارے جو فورن مشنز ہیں وہاں پر یعنی جو ایویڈنس ہے، یعنی شواہد کی ای ریکارڈنگ کی سہولت آپ کو بہت جلد دی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پاکستان نہ آنا پڑے، اور مقدمات کی ای فائلنگ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے، اور یہ کام انشاءاللہ 90 دن کے اندر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل نائب وزیر اعظم سے گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نادرہ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کام 30 جون کو مکمل کر دیں گے، مگر میں 30 جولائی دینا چاہتا ہوں، 1 مہینہ اور آگے۔ میں نے کہا کہ آپ ڈار صاحب 1 مہینہ آگے نہ دیں، 1 مہینہ کم کریں، یہ عظیم پاکستانی ہیں، ان کو ہم فی الفور سہولت دیں ان کو ہم نے۔ تو ڈار صاحب نے کہا کہ اچھا میں بات کرتا ہوں، تو ان کو 90 دن میں 60 دنوں میں ہم ان کو مکمل کر کے دیں، 60 ڈیز میں کر کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف فکٹیشیس لٹیگیشن کو روکنے کے لیے سول کوڈ کے طریقہ کار میں ترمیم فی الفور کریں گے۔ ڈیفینڈنٹ کو عدالت کی اجازت کے بعد دفاع کا حق حاصل ہوگا، اور تعلیم، آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے چند اعلانات ہیں۔ تمام وفاقی چارٹر یونیورسٹیوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے وفاق میں ڈگری دینے والے اداروں میں 10,000 سیٹیں ہیں وہاں پر وفاق کے اندر جو ڈگری اوارڈ کرتی ہیں، 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے بچوں کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے میڈیکل کالجوں میں 15% کوٹا رکھا جا رہا ہے، 15%۔ اس فیصلے سے 3,000 بچے اور بچیوں کو میڈیکل کالجز میں پاکستان میں داخلہ مل سکے گا انشاءاللہ۔ ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اوورسیز پاکستانیوں کو کاروباری لین دین اور بینک کے معاملات میں آپ سب کو فائلرز کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے آپ کو ٹیکس ادائیگی میں بڑا ریلیف ملے گا انشاءاللہ۔ نیفٹیک جو کہ پاکستان میں ہنر دینے کا وفاقی ادارہ ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے 5,000 بچوں کو ہنر مندی کے کورسز کروائے گا انشاءاللہ، 5,000 آپ کے بچوں کے لیے۔ اس وقت سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 5 سال تک کی چھوٹ موجود ہے۔ اس وقت میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی خواتین کے لیے جو پاکستان میں سرکاری جاب حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے جو ایج کی ایگزمپشن جو ہے وہ 5 سال سے بڑھا کر 7 سال کی جا رہی ہے، تاکہ ہماری بچیوں کو آسانی پیش ہو سکے۔ بورڈ آف ریونیو بلوچستان اور پنجاب میں سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ایک اسپیشل آفس مختص کر دیا گیا ہے، اور ایسی سہولت حکومت پاکستان خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی جاری کرنے کے لیے اقدامات فی الفور کرے گی۔
حکومت نے پنجاب میں یعنی نواز شریف صاحب کے دور میں جب میں خادم تھا پنجاب میں تو اس وقت پنجاب میں 10 سال پہلے کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ سسٹم قائم کیا گیا تھا. اسی بنیاد پر اب پنجاب نے موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے آن لائن سیل ڈیڈ رجسٹریشن کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے اور ہائی ٹیک سسٹم کو وہاں پر آپریشنل کر دیا گیا ہے. یہ سہولت پائلٹ بنیادوں پر پاکستان کی ہائی کمیشن لندن میں وہاں پر اس کا آغاز کیا جائے گا جس کے لیے نادرا نظام کو فی الفور قائم کرنے میں مصروف ہے اور پھر اس کے بعد دنیا کے دوسرے ممالک میں ہماری ایمبیسیز میں یہ نظام جو ہے اس کو انشاءاللہ ملٹی پلائی کیا جائے گا. اسی تجربے کی روشنی میں یہ نظام باقی سفارتوں میں بھی کیا جائے گا اور باقی صوبوں کو بھی پنجاب کے علاوہ ایسی خدمات کی فراہمی شروع کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے. اور ایک بہت آپ کا درینہ آپ کا مطالبہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے دور سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ میر پور میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کا قیام خصوصاً برطانیہ میں مقیم ہمارے تارکین وطن کا درینہ مطالبہ رہا ہے. حکومت پاکستان نے اس ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کی جو قومی خدمات ہیں. پیسہ تو آنی جانی چیز ہے, اس کی بھی یہ قوم آپ کی بے حد شکر گزار ہے کہ اس مارچ میں جو بھی مارچ گزرا ہے 4.1 ارب ڈالر کہ آپ نے رقوم اپنے رزق حلال سے پاکستان بھیجی ہیں. آپ نے 4 ارب ڈالر اور اندازہ ہے کہ جو جب یہ سال مالی سال مکمل ہوگا تو جو اوسط جو آپ کی رقوم آ چکی ہوں گی 30 جون تک اندازہ ہے انشاءاللہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو, وہ تقریباً 38 ارب ڈالر کی رقوم آپ کی آ چکی ہوں گی. یہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیروز ہیں, آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں, آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. جتنی بھی آپ کی ہم عزت کر سکیں وہ کم ہے. ایکسپورٹس بھی بڑھنی چاہیے اور اس کے لیے ہماری حکومت دن رات کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو جس طرح ایک سال میں جو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہیں ہماری ایکسپورٹس بھی انشاءاللہ بڑھیں گی. تو آپ کی جو بے پناہ خدمات ہیں اس کے پیش نظر ہر سال 14 اگست کو سمندر پار پاکستانی مین اینڈ وومن آف ایمیننس جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے, کوئی انویسٹر ہے, اپنے شعبے زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دی ہیں, حکومت کی جانب سے ان کو سول ایوارڈز دیے جائیں گے. ان کے نام پاکستانی سفارت خانے, وزارت سمندر پار پاکستانی اور او پی ایف مل کر تجویز کریں گے اور ان کی بنیاد پر ہر سال 15 ایسے خواتین و حضرات جو اپنے وطن کو سب سے زیادہ فورن ایکسچینج بھیجیں گے ان کو حکومت سول ایوارڈز 15 ایوارڈز ہر سال دیا کرے گی انشاءاللہ تعالی. بیرون ملک پاکستانیوں کی شناخت کا معیار اسٹیٹ یعنی اس کا معیار کیا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک میں جو رقوم آپ بھجوائیں گے, جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے پیسہ آئے گا وہ اکاؤنٹ فار ہوگا اور وہ بنیاد بنے گا انشاءاللہ آپ کے ایوارڈز کے لیے. اگلا اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے گرین چینل کا ایئرپورٹس پہ آغاز کیا تھا, بعد میں وہ سرخ فیتے کے حوالے ہو گیا. میں آج گرین چینل کا دوبارہ اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی, اور یہ پاکستان بھر سے ہمارے جو اور یہ چند ہفتوں میں یہ گرین چینل جو ہے یہ
ऑपरेशन हो जाएगा चंद हफ्तों में इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, आखिरी बात, एक तो मोहतसब के दफ्तर में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी दफ्तर कायम कर दिया गया है, जहां ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए आप शिकायत दर्ज करा सकेंगे। और पंजाब मोहतसब और वफाकी टैक्स मोहतसब के दफ्तर भी फोकल पर्सन के जरिए यही खदमात पहले ही अंजाम दे रहे हैं। और अपोस्टल कन्वेंशन में पाकिस्तान की शमूलियत का ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आलमी बरादरी के साथ मामलात में अपने शहरियों को सहूलत फराहम करने के हमारे सफ़र में ये एक संग मील साबित होगा। मैं आखिर में ये कहूँगा कि यहाँ पर पाकिस्तानी सफारतकार जो बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, इस सफारतकार हमारे उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा कि आपसे बेहतरीन सलूक करें, आपको फैसिलिटेट करें, आपको खंदा पेशानी से पेश आएँ और आपको पूरी तरह आपके जायज़ मामलात में मदद करें, ताकि आप वाकई उनके लिए दुआ करें और पाकिस्तान के लिए जो आप खिदमात कर रहे हैं उसमें आपका जज्बा और आगे बढ़े और जवान और तवाना हो। दहशत गर्दी से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं बात कर चुका हूँ लेकिन फिर मैं बात करना चाहता हूँ। दहशत गर्दी से बरसरे पैकार हमारी बहादुर मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ एक इंतहाई मनफी और जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस मनफी मुहिम और इसे चलाने वालों के खिलाफ अपना कौमी किरदार अदा करें, इनका झूठ बेनकाब करें। सियासत में जख्म खाने वाले कायदीन ने वतन अजीज को कभी जख्म नहीं लगाए और उसकी मिसालें मैं आपको अभी मैं पेश कर चुका हूँ। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, तसव्वुर फरमाएं आपकी बैरून मुल्क कामयाबियों की झलक पाकिस्तान में नजर आए, आप अपना सरमाया यहाँ लेके आएँ और मैं आई विल बी एक्टिंग लाइक अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एज फार एज योर इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न। और बाखुदा मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आप जहाँ पर आपने $4 अरब अभी मार्च में भिजवाया है, अगर आप मंसूबों में, सनत में, ज़राअत में, IT में, AI में अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। You will come to my office directly and I will resolve your problem. I will make sure that it's done without any delay. अब इन्वेस्टमेंट लाने का वक्त आ गया है। अब आप इन्वेस्टमेंट लेके आएं, घर जरूर बनाएं, जमीन खरीदें, बच्चों की तालीम के लिए इलाज सब कुछ करें आप, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएं तो मैं और मेरी कैबिनेट आपको यकीन दिलाते हैं कि माई इन्वेस्टर एंड पर्टिकुलरली माई पाकिस्तानी इन्वेस्टर will be my master. There will be no red tapeism. There will be red carpet for you, inshallah. ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला। तो आप इसके लिए आगे बढ़ें और पाकिस्तान जो आपका असल घर है उसको आप बनाएं तो इंशाल्लाह दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसी अजीम कुव्वत बन के उभरेगा जिसकी लिए अजीम कुर्बानियाँ दी गईं और हज़रत कायद आज़म ने वो ख्वाब देखा। आखिर में इन इशार के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कल प्रदेश में याद आएगी, ध्यान में रख, अपने शहर की मिट्टी भी सामान में रख, सारे जिस्म को लेकर घूम जमाने में, सारे जिस्म को लेकर घूम जमाने में, बस एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रख। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने वतन से मोहब्बत के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने अपने वतन का नाम शबाना रोज़ मेहनत से रोशन किया है। यही लोग पाकिस्तान के मुखलिस सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए और उनके मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए फैसले जल्द अज जल्द कराने के लिए अदालतें कायम कर दी गई हैं। पंजाब में इस हवाले से कानून साजी हो चुकी है। दीगर सूबों को हिदायत दूंगा कि इस मामले को देखें।